اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کے پہلے سبق کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ جوفی دھڑ پہلو، تو ظاہرون تم زہار کرتے ہو، زوئیں کی زیر کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، اس کی وضاحت میں بیٹے پہلے کر چکا ہوں۔ ادعیاء منہ بولے بیٹے، یہ دعی کی جمع ہے۔ دعی کا معنی ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، تو ادعیاء کا معنی ہوا منہ بولے بیٹے۔ افواہی، اس کا معنی ہے منہ، یہ فوہن کی جمع ہے۔ فوہن کا معنی ہوتا ہے ایک منہ، افواہ یہ اس کی جمع ہے یعنی زیادہ منہ۔ ادعوہم انہیں پکارو، اقسطو زیادہ منصفانہ بات۔ تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا۔ اولو الارحام رشتہ دار، اس سے مراد خون کے رشتہ دار مراد ہیں، اولاد وغیرہ۔ مستوراً لکھا ہوا، مستوراً لکھا ہوا۔ الفاظ معنی کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ بیٹے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اس کا جواب سبق کے اندر موجود ہے، اور اس سوال کی ہیڈنگ بنتی ہے جو میں نے لکھ دی یہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین۔ یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی، اور اس کا جواب یوں شروع کریں گے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے، ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ بقیہ جواب سبق کی ابتدائی جو 3 آیات ہیں وہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں نے پوائنٹس کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور دائرے کے اندر سرکل کے اندر میں نے نشان لگا دیا ہے سوال نمبر 1 کا۔ تو اس کے جواب میں 4 پوائنٹ بن رہے ہیں، تو آپ 3 آیات کا پورا ترجمہ لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا ان 4 پوائنٹس کو الگ الگ کر کے لکھ دیں ترتیب سے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ میں پوائنٹس کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلے سوال کے جواب میں مزید 4 پوائنٹ۔ نمبر 1، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ پوائنٹ 3، جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اس کی پیروی کیے جانا۔ اور پوائنٹ 4 ہے خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ ان 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے سوال کا جواب کلیئر ہو جاتا ہے۔ ترتیب سے ان کو آپ نے لکھ لینا ہے، یا ایسے ہی آپ نے پوائنٹس کو یاد کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب کی ہیڈنگ میں نے آپ کے سامنے بنا دی، یہ لکھ دی، منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ہدایات، یہ اس کی ہیڈنگ بنتی ہے۔ اس کا جواب بھی یوں شروع کریں گے، سورۃ الاحزاب کے اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اتنا پوائنٹ لکھنے کے بعد آگے ترجمہ آپ لکھ دیں گے، اس کا جواب بھی آپ کے چیپٹر کے اندر موجود ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کا جواب میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور سرکل میں نمبر 2 بھی ڈال دیا ہے، یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، اور یہ دونوں لائنوں کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ یہ مکمل طور پہ یعنی کہ آیت نمبر 4 جو بنتی ہے اس کا مکمل ترجمہ سوال نمبر 2 کا جواب بھی ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو، قصد دلی کا معنی دل کا ارادہ، لیکن جو دل کے ارادے سے کرو اسی پر مواخذہ ہے،
مواخذہ کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، پکڑنا، گرفت کرنا، لیکن جو قصد دلی یعنی دل کے ارادے سے کرو اسی پر مواخذہ یا پکڑ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ پوری آیت کا ترجمہ جب لکھ دیں گے اسی ترتیب سے اچھے طریقے سے تو آپ کا جواب کلیئر ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، ہمارے 2 سوال مکمل ہوئے۔ تیسرا سوال جو ہے یہ آیات کا ترجمہ ہے، یہ آیات کے اندر سے دیے ہوئے پارٹس ہیں، آپ کے سامنے یہ پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ السوال الثالث، تیسرا سوال، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ نمبر 1، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بیٹے اس آیت کے ترجمے کے اندر 2 پوائنٹس آ گئے۔ پہلا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یا دوسرا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا مفہوم اچھے طریقے سے سماعت کریں۔ اس آیت کے 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت بیان فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ ہے، اور بتایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم کرنے میں میرا محبوب تم پر تمہارے نفسوں اور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری عزت، خوشحالی، اخلاقی برتری کا خیال ہے، تمہیں خود بھی اپنا اس قدر خیال نہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت ایک دوسری آیت میں بھی کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی جو چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی بڑی گراں گزرتی ہے، یعنی ان کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص ہیں، یعنی بہت ہی لالچ کرنے والے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ ترجمہ: میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہوں، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے میں اصرار کر رہے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اس آگ میں گرنے سے بچا رہے ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر انسان قربان جائے، کتنی محبت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت افزائی کے لیے فرمایا، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مومن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ایسے ہی کریں جیسے اپنی ماؤں کا کرتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ کے لیے ہر مومن کا نکاح حرام ہے۔ یہ مائیں صرف احترام کے لحاظ سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن جس طرح تنہائی میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اور ماں اس سے پردہ بھی نہیں کرتی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں اس آیت کا مفہوم آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ دوسری آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ دل جسم میں 2 کام کرتا ہے، ایک تو ہر وقت دھڑکتا اور خون صاف کرتا ہے اور پمپ کر کے جسم کے ہر حصے میں پہنچاتا ہے، دوسرا جسم میں خواہش اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ دل روح حیوانی اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، اسی وجہ سے ایک آدمی کے 2 دل نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل پیدا کیا ہے۔ بالفرض آدمی کے 2 دل ہوں تو پھر یا تو وہ ایک دل سے ساری قلبی افعال سر انجام دے سکے گا، اس صورت میں دوسرا دل بیکار ہوگا، یا دونوں دلوں میں ایک کام کرے گا، تب بھی 2 ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، یا
ایک دل سے ایک کام اور دوسرے دل سے پہلے کام کے خلاف دوسرا کام کرے گا تو اس سے افعال قلبی کھلا ہوا تناقض پیدا ہو جائے گا۔ افعال قلبی میں کھلا ہوا تناقض یعنی فرق پیدا ہو جائے گا۔ تو یقین تو پتہ چلا کہ جس طرح کسی بھی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا حکم پورے ملک پر چلتا ہے اور ملک کا نظام بڑے ہی اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے، تو اگر کسی ملک میں دو بادشاہ پیدا ہو جائیں یا دو بادشاہ بن جائیں تو یقیناً وہاں پہ فساد اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ قوم اور ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی مرضی سے اور دوسرا اپنی مرضی سے اپنے ملک کا نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طریقے سے پورے ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے دو بادشاہ